ارمان جو کہ راہ کو کڈنیپ ہونے سے بچا کر گھر واپس تو لا چکا ہے، لیکن سب لوگ ارمان پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ راہ کو بھگا کر گیا تھا۔ اور اس بار کبیر، جسے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہونے والا کہ کوئی اس کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگائے، تو وہ سب کے سامنے بھی اپنا نام بتا کر کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ اور اس طرح سے عدیل اور سب گھر والے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور عدیل سوچے گا کہ میری کمپنی میں کام کرنے والا مجھے دھوکہ دے رہا تھا، اور وہی راہ کا باپ اور تارا کا شوہر نکلا۔ اور یہاں پر راہ بھی کافی زیادہ خوش ہو جائے گی کہ اس کے باپ نے اس کی گواہی دی اور اس پر بالکل بھی شک نہیں کیا۔ تو یہاں پر راہ جو کہ تارا سے بھی کہے گی کہ سب لوگ میرے کردار کی نفی کر رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جس نے میرے کردار کی گواہی دی، اور وہ میرا باپ تھا۔ اور انہوں نے صرف میرے کردار کی گواہی نہیں دی بلکہ آپ کے کردار کی بھی گواہی دی ہے انہوں نے۔ اور یہاں پر زریون جو کہ ویسے ہی راہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے تو صرف سیف صاحب کی پراپرٹی چاہیے، اس لیے وہ یہاں پر بطول سے ہی شادی کر چکا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے عدیل جو کہ ارمان کا گریبان پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تمہیں کھلایا پلایا، اور تمہیں اتنی سی بھی شرم نہیں آئی کہ جس گھر کا نمک کھایا تم نے اسی میں ہی چھید کر دیا۔ لیکن ارمان، جس کا بغیر ثبوت کے تو کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا، اس بار سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ جس نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے نا، میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، اور جیسے ہی مجھے اس شخص کے بارے میں پتہ چلا نا، تو دیکھیے گا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر راہ بھی اسے روتے ہوئے کہے گی کہ پلیز ارمان، بغیر ثبوت کے کبھی لوٹ کر مت آنا۔ اور اب یہاں پر ارمان جو کہ اپنی پاور کا استعمال کرے گا اور اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو آسیہ اور عدیل جو کہ راہ اور تارا کو تو بہت زیادہ ذلیل کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ سب کچھ زریون نے کروایا ہوگا، کیونکہ وہ یہ سب ڈرامہ کر کے بطول سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور فائنلی جب اب اس کی بطول سے شادی ہو ہی چکی ہے، اس بار بطول سے کہہ دیتا ہے کہ اب نہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گی، تم میری ہو اور میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ لیکن سلمان جو کہ زریون سے کہہ دیتا ہے کہ تم فی الحال تو بطول سے شادی کرو، بعد میں اسے چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہاری شادی راہ سے کروانا چاہتا تھا، لیکن بطول سے شادی ہونے کے بعد تمہیں بطول کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو اس بار سلمان اور زریون کی چال جب سب کے سامنے آ ہی جائے گی، تو یہاں پر آسیہ اور عدیل راہ اور تارا کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں گے، اور پھر یہاں پر ارمان جو کہ زریون کا بہت برا حشر کرنے والا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب زریون نے کروایا ہوگا یا آسیہ یا کسی اور نے کروایا ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری طرف آسیہ جو کہ راہ پر بہتان لگاتے ہوئے اسے کہے گی کہ اس کی جس طرح کی حرکتیں ہیں نا، پتہ نہیں اس کا کوئی باپ تھا بھی یا نہیں تھا۔ اور یہاں پر کبیر جو کہ یہاں پر کھڑا ہوگا، ساری باتیں سن رہا ہوگا، تو سب کے سامنے بول ہی پڑے گا کہ بس کر دیں، میری بیٹی پر الزام لگانا بند کر دیں، میرا نام کبیر حسین ہے اور میں اسی کا خون ہوں، یہ میری بیٹی ہے۔ تو سب لوگ یہاں پر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور راہ جسے اپنے باپ کے بارے میں فائنلی پتہ چل ہی جائے گا، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی کہ کم سے کم میرے باپ نے تو مجھ پر الزام نہیں لگایا، میرا یقین کر لیا انہوں نے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ راہ اس سب سے کیسے باہر نکل پائے گی، اور زریون اور سلمان کی سچائی کس طرح سے سب کے سامنے آ پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔